ایرانی انقلاب کے بارے میں حقائق اور اس نے عالمی تاریخ کو کیسے بدلا۔ ایرانی انقلاب ان اہم واقعات میں سے ایک تھا جو آج بین الاقوامی تعلقات میں بہت سے پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے۔ ایرانی انقلاب کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے سے آپ کو یہ دیکھنے میں مدد ملے گی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ اب بھی کیوں ہے۔ آج میں آپ کو ایران کے انقلاب کے بارے میں کچھ حقائقات بتاؤں گا۔ فیکٹ نمبر 1، پہلوی شاہ ایران کو مغربی اور جدید بنانا چاہتے تھے۔ رضا شاہ اور محمد رضا شاہ کے دور میں ایرانی معاشرے میں بہت سی گردشی اصلاحات متعارف کروائی گئی، جبکہ تعلیم پہلی مذہبی علماء کے ہاتھ میں تھی۔ پہلوی شاہ نے سیکولر اسکول بنائے جن میں تہران میں پہلی یورپی طرز کی یونیورسٹی بھی شامل تھی۔ اس نے ایک سیکولر قانون نافذ کیا جو شریعت سے باہر موجود تھا اور سیکولر عدالتیں قائم کی، اور یہاں تک کہ ایرانی خواتین کو حجاب پہننے پر پابندی لگا دی۔ روایتی اسکارف جیسے بہت سے مسلمان خواتین پہنتی ہے۔ ہر کسی نے اس سیکولر اصلاحات کی حمایت نہیں کی، در حقیقت بہت سے ایرانیوں نے ان کی مخالف کی۔ ان اصلاحات کا سب سے زیادہ بولنے والے مخالفین میں سے ایک آیت اللہ روح اللہ خمینی نام کا ایک عالم تھا۔ ملک کو ڈیپولرائز کرنے کے ساتھ ساتھ جدیدیت کا بھی ایک مقصد تھا۔ ٹرانس ایرانی ریلوے نے تہران کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑ دیا، اور سفید انقلاب کا مقصد ملک کی زراعت کو جدید بنانا تھا۔ تاہم سب سے زیادہ دور رس اور نتیجہ خیز جدیدیت کی پالیسی بادشاہت کا مغربی طاقتوں کے ساتھ اتحاد تھا، خاص طور پر برطانیہ جو ایران کے تیل کی سپلائی پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ یہ اتحاد ایران کے لوگوں کا استحصال کے باعث بنا، جنہیں تیل کمپنی کے ساتھ ساتھ ملک کی قدرتی وسائل کے لیے غلام مزدور کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اینگلو فارسی آئل کمپنی آنے والے ایرانی انقلاب کے اہم ترین کاٹلسٹ میں سے ایک ثابت ہوا۔ فیکٹ نمبر 2، برطانیہ اور امریکہ ایران کا تیل چاہتے تھے۔ اینگلو پرشین آئل کمپنی جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں قاجار شاہ کی طرف سے انگریزوں کو دی گئی مراحت کے سلسلے کے ذریعے بنائی گئی تھی۔ 20ویں صدی کے دوران ایران میں مغربی اثر رسوخ کے سب سے بڑے محرکوں میں سے ایک تھی۔ APOC نے ایرانی تیل کو برطانیہ رائل نیوی کو ایندھن فراہم کرنے کے قابل بنایا۔ یہ ایک ایسی دلچسپی ہے جس کی حفاظت پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران برطانیہ حکومت کرنے کی خواہاں تھی۔ برطانیہ اور ایران کے شاہوں کے درمیان تیل کے معاہدوں کی وجہ سے زمین اور لوگوں کا استحصال ہوا۔ استعمار کی ایک شکل جس کی ایرانی عوام نے مذمت کی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران کے وسائل مغربی طاقتوں کے بجائے وہاں کے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال ہو۔ APOC کو ان کی شکایت کے فہرست میں شامل کیا گیا جو ایرانی عوام کو بادشاہت کے خلاف تھی۔ وہ بھوکے مر رہے تھے اور بڑھتی ہوئی غربت میں گھر رہے تھے، جبکہ شاہ اور اس کے مغربی اتحادی تیزی سے امیر ہوتے جا رہے تھے۔ تاہم مغربی ممالک کو تیل کی ضرورت کہیں نہیں جا رہی تھی۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد صنعتی اور اقتصادی عروج پر امریکہ اور برطانیہ ایران کے تیل کے ذخائر پر زیادہ سے زیادہ انحصار کرتے جا رہے تھے۔ وہاں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انہیں شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کی ضرورت تھی، خواہ شاہ کے لوگ اس کے خلاف بڑھ رہے ہو۔ فیکٹ نمبر 3، 1953 میں امریکہ نے ایران کے وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کے لیے بغاوت کی سرپرستی کی۔ 1951 میں ایرانیوں نے محمد مصدق نامی سیاست دان کے گرد ریلی نکالی جو وزیر اعظم بن گئے۔ اگرچہ مصدق سیکولرائزیشن کے حق میں تھے، لیکن وہ مغربی مفادات کے ساتھ کھڑا ہوا۔ دوسری چیزوں کے ساتھ اینگلو فارسی آئل کمپنی کو انٹرنیشنل کر اسے اسی طرح ایرانی کنٹرول میں لایا اور ایرانی تیل کے شعبوں کے برطانوی استحصال کو ختم کیا۔ ایسے اقدام بلا شبہ ایران کے بہترین مفاد میں تھے، جس کے لوگ مغربی ممالک کی کٹ پتلی بن کر تک چکے تھے، جبکہ شاہ تیزی سے امیر اور طاقتور ہوتا چلا گیا۔ تاہم تیل کا بھوک مغرب مشرقی وسطی میں تیل کے ذخائر پر اپنے کنٹرول پر زیادہ انحصار کرتا جا رہا تھا، اور مغربی ممالک تیل کے ذخائر یا تیل کی لت کو تر کرنے کے خواہاں نہیں تھے۔ امریکہ اور برطانیہ 1953 میں مصدق کا تختہ الٹنے والی بغاوت کے ساتھ جواب دیا۔ امریکہ کی مدد سے محمد رضا شاہ جو 1941 میں اپنے والد کے دستبردار ہونے کے بعد سے اقتدار میں تھے نے مغربی حمایت یافتہ پہلوی خاندان کے خلاف اختلافات رائے کو بے دردی سے دبانے کے لیے ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی ساوک قائم کی۔ ملک کو جدید بنانے کی کوشش کے باوجود محمد رضا شاہ جمہوریت لانے اور عوام کی بڑھتی ہوئی عدم اطمینان کی آواز کو سن کر اسے سیاسی طور پر اپ گریڈ کرنے میں ناکام رہے۔ فیکٹ نمبر 4، بغاوت نے امریکہ مخالف جذبات کو جنم دیا۔ محمد مصدق نے بطور وزیر اعظم جو سب سے پہلے کام کیا ان میں سے ایک اینگلو ایرانی آئل کمپنی کو نیشنلائز کرنا تھا۔ اس نے تمام برطانوی مراحت کو
مسنوخ کر دیا جو 1993 تک ختم ہونے والی نہیں تھی تاکہ ایرانی اب اپنے تیل کے احساسوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہو۔ وسٹن چرچل جو اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم تھے ان واقعات سے پریشان تھے اور ایران میں اپنے اثر رسوخ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے مدد طلب کی۔ صدر آئزن ہاور نے ہچکچاتے ہوئے اتفاق کیا، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی مدد کو شامل کیا جو آپریشن آئیجیکس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپریشن آئیجیکس کا مقصد یہ تھا کہ شاہ رضاکارانہ طور پر مصادق کو ان کی جگہ سے برطرف کر دے۔ CIA نے افواہیں بنائی اور انہیں پورے تہران میں پھیلایا جس سے مصادق کے خلاف مظاہروں کو ہوا ملی۔ ان کہانیوں میں سے ایک اس سے اختلاف کرنے والے کے لیے سخت سزا کی دھمکی دی۔ وہ ایک امر کے طور پر دیکھے جانے لگے نہ کہ ایک مقبول سیاستدان کے طور پر جو جمہوری عمل کے ذریعے منتخب ہوئے تھے۔ اگست 1953 میں شاہ نے باضابطہ طور پر مصدق سے اس کا عہد چھین لیا اور ممکنہ نتائج کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ محمد مصدق جمہوری عمل کے ذریعے منتخب ہونے والے ایران کے پہلے رہنما تھے اور دنیا کے دو سرکردہ جمہوریتوں امریکہ اور برطانیہ نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ آیت اللہ خمینی ان ذہینوں میں سے ایک تھا جو حقیقت میں جو کچھ ہوا اس پر گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ امریکہ کے کیے پر غصے میں تھے۔ امریکہ کی بادشاہت کی مسلسل حمایت منہ پر تپڑ کی طرح تھا۔ اس نے ہر موڑ پر امریکہ سامراج کی مذمت کی اور ایران کو مغربی مفادات سے پیچھے ہٹانا چاہا۔ فیک نمبر 5، آیت اللہ خمینی نامی عالم نے ایران میں امریکی مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی۔ جیسے ہی ایرانی عوام نے پہلوی شاہ کی مغربی زادہ اصلاحات کے خلاف جوابی وار کرنا شروع کیا، اسلام پسندی حکومتیں عدم اطمینان کے باعث بن گئی۔ مذہبی مراکز خاص طور پر مقدس شہر کم میں اختلاف کا مرکز بن گیا۔ مذہبی علماء جنہیں پہلے عوامی زندگی سے ہٹا دیا گیا تھا اور سیاسی شرکت سے انکار کر چکے تھے، اب شاہ اور ان کے مغرب سے متاثر اصلاحات اور خاص طور پر اور محمد مصدق کی بغاوت کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی بغاوت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ان مذہبی علماء میں سے ایک آیت اللہ خمینی تھا، وہ شخص جو 1979 میں ایرانی انقلاب کی قیادت کرے گا اور نئے اسلامی جمہوریہ کے سپریم لیڈر بنے۔ 1965 کے آغاز سے خمینی نے اس کے خلاف بھرپور حمایت حاصل کی، جس کے بارے میں ان کے خیال میں شاہ بڑا ظالم تھا جس نے امریکہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کیا اور اس کے سامراجی مقصد کو آگے بڑھایا۔ جنوری اور فروری 1970 میں نجف میں اپنی جلاوطنی کے دوران آیت اللہ خمینی نے مذہبی سیاسی لیکچرز کا ایک سلسلہ دیا جو والیت فقہ کے نام سے ایک کتاب میں مرتب ہوا۔ اس کتاب نے ایران میں ایک صحیح اسلامی حکومت کے بارے میں ان کے ویژن کا خاکہ پیش کیا۔ اس حکومت کی تشکیل کیسی کی جائے گی اور اس حکومت کے لیے مذہبی، سیاسی اور تاریخی استدلال کیا ہے۔ فیک نمبر 6، 1971 میں شاہ نے ایران میں بادشاہت کے 2500 سال کی یاد میں ایک میلہ لگایا۔ سائرز اعظم 6 صدی قبل مسیح میں ایران کی شاہی ریاست کی بنیاد رکھی اور 1971 میں شاہ ایرانی بادشاہت کے 2500 سال کی یاد منانا چاہتے تھے۔ اس نے شیراز شہر کے قریب کنڈرات میں ایک بڑی پارٹی رکھی۔ اس نے ایک وسیع خیمہ شہر بنایا۔ خیمہ دراصل پرتیش اپارٹمنٹس تھا جو فارسی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں درخت لگائے گئے اور 50,000 سونگ بریڈز درآمد کیے گئے۔ تقریب میں 600 سے زیادہ مہمانوں نے شرکت کی۔ جو مینیو پیش کیا گیا وہ بالکل زوال پذیر تھا۔ اس میں بٹیر کے انڈے، کری فش کے دم سے بنے ہوئے موز اور شیپین شربت جیسے پکوان شامل تھے۔ جب مظاہرین نے شاہ کے خلاف احتجاج کیا تو شاہ کے فوجی نے فائر کیے، جبکہ کچھ لوگ شاہ کی اصلاحات سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بڑے پیمانے پر ایرانی عوام تیزی سے بے سہارا ہو رہی تھی، جبکہ شاہ اپنی دولت اور ملک پر اپنی طاقت دونوں کو مزید مستحکم کر رہے تھے اور بہت سے لوگ غصے میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تہوار پر خرچ ہونے والی رقم کو کھانے کی حفاظت جیسی چیزوں کو بڑھانے میں مدد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ دوسرے ممالک کے رہنماؤں کے لیے دکھاوے کے لیے۔ خاص طور پر آیت اللہ خمینی نے اس جشن کے خلاف بہت کھلے الفاظ میں تھے۔ اس کے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے یہ آخری تنکا تھا۔ 2500 سال جشن کے فوراً بعد مظاہرے زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے۔ اس نے اسلام کو بدنام کیا تھا، مغربی سامراج کے سامنے جھکایا تھا اور امریکہ کی حمایت میں ایران کے سماجی تانے بانے کو توڑنے کا سبب بنا تھا۔ اس کی خفیہ پولیس نے بے شمار ایرانیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور مار ڈالا۔ شاہ نے مظاہرین پر فوج کی فائرنگ کا جواب دیا، جس کے نتیجے میں کئی لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ان ہلاکتوں کو بہت سے لوگ انقلاب کی وجہ سے شہید قرار دیتے تھے اور انہیں مذمت اور شاہ کے ظلم کی علامت کے طور پر روکا جاتا تھا، جس سے دشمنی اور مخالف میں اضافہ ہوتا تھا۔ شاہ کے ہاتھوں پر ایرانی خون تھا اور لوگ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ فیک نمبر 7، ایرانی انقلاب 7 جنوری 1978 کو شروع ہوا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی انقلاب کا آغاز 7 جنوری 1978 کو ہوا تھا، جب اخبار اطلاعات میں شائع ہونے والی ایک مضمون نے خمینی کی توہین کی تھی، جو اب مذمت کی نمایاں علامت تھا۔
चंद घंटों के अंदर अखबार के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई और कम में अवामी बगावत शुरू हो गई। हुकूमती क्रैकडाउन और ज्यादा मकबूल मुजाहरों और फसादात का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसका इख्तिताम शाह का तख्ता उलटना, फ्रांस में इनकी जलावतनी से खुमैनी की वापसी और 1979 में इस्लामी जमहूरिया का क़याम में हुआ। इनकिलाब बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए एक झटके के तौर पर आया। फैक्ट नंबर 8, शाह को जल्दी मुल्क से भागने पर मजबूर किया गया। शाह के खिलाफ एहतिजाज जारी रहा। सितंबर 1978 में उलमा ने तकरीबन 50 लाख लोगों को तेहरान की सड़कों पर मार्च करने की हदायत की, ये मानते हुए कि इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाले मुजाहरे एक गुजरता हुआ मरहला था जिस पर इनका कंट्रोल था। शाह ने फौज को हुक्म दिया कि वो ब्लैक फ्राइडे के नाम से मशहूर होने वाले इलाके में फायरिंग करे। मजमूई तौर पर 89 मुजाहिरीन मारे गए। इसके खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई, यहाँ तक कि इसे एहसास हुआ कि अब इसके लिए मुल्क में रहना महफूज नहीं रहा। शाह ने 16 जनवरी 1979 को ईरान से फरार हो गए और हुकूमत को एक रीजेंसी काउंसलर के हाथ में छोड़ दिया। बैनुल अक़वामी बरादरी में बहुत से लोगों का ख्याल था कि इस्लामी इनकिलाब एक ऐसा झटका था जो जल्दी खत्म हो जाएगा और शाह एक बहाल शुद्ध ईरान में वापसी जा सकेगा, तहम ऐसा नहीं होना था। फैक्ट नंबर 9, आयतुल्लाह खुमैनी ने नई इस्लामी हुकूमत की सरबराही की। आयतुल्लाह खुमैनी के तवील अरसे से शाह के खिलाफ अवामी मजम्मत की अलामत समझे जाते थे, यहाँ तक कि ईरानी जो खास तौर पर अकीदतमंद नहीं थे इनकी तालीमात पर जोक दर जोक आए, इसलिए नहीं कि वो इन मजहबी उसूलों से मुत्तफिक थे जिन पर वो कायम थे, बल्कि इसलिए कि वो शाह के तख्ता उलटने के काबिल शख्स के तौर पर देखे जाते थे। शाह फरार होने के फौरन बाद खुमैनी तुर्की, इराक और फ्रांस में 15 साल की जलावतनी के बाद ईरान वापसी आ गए। इनका इस्तकबाल लाखों ईरानियों ने खुशी से किया, जो अब महसूस कर रहे थे कि इनकिलाब जल्द मुकम्मल हो जाएगा। 11 फरवरी 1979 को मोहम्मद रजा शाह ने जो रीजेंसी हुकूमत छोड़ी थी वो गिर गई। एक आइन के तहत एक नई हुकूमत तरतीब दी गई जो ज्यादातर विलायत फ़िक़्ह की बुनियाद पर लिखी गई थी, जो खुमैनी का मंशूर था कि इस्लामी हुकूमत की तश्कील कैसी होनी चाहिए। इस हुकूमती ढांचे में मरकजी अहमियत एक अजीमुल निशान फ़िक़्ह की थी, एक मजहबी आलिम जो हुकूमत के तमाम कामों के निगरानी करता था और इसे किसी भी फ़िक़्ही फैसले को ज़ेर करने के इख्तियार हासिल था। जब अजीमुल निशान फ़िक़्ह की मुंतखब करने के लिए इंतखाब होने थे, 99% आबादी ने खुमैनी को वोट दिए। अब वो ईरान की इनकिलाबी हुकूमत के रहनुमा थे। आलमी रहनुमा को अब ये तय करना था कि वो इस नई हुकूमत के साथ किस तरह मुज़ाकरात करेंगे, जिसकी बुनियाद तकरीबन मुकम्मल तौर पर आयतुल्लाह खुमैनी के मजहबी नज़रियात पर रखी गई थी। इस चैलेंज को तेहरान यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने बढ़ा दिया, जिसने अमेरिकी सफारतखाने का मुहासरा कर लिया और दर्जनों सफारतकारों को यरगमाल बनाया, जिसके इनकिलाब की पायदार मिरास के तौर पर देखा जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो